رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم. ربیع ثانی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ مبارک ہے. 11 ربیع ثانی کو آپ کی وفات ہوئی تھی. یہ پورے عالم اسلام میں جو 11ویں شریف ہوتی ہے وہ اسی کی نسبت سے ہوتی ہے. تو اسی حوالے سے کیونکہ بزرگوں کے یہ مہینے ہیں تو اسی حوالے سے بات بھی انہیں کی نسبت سے ہوگی. یہ جو صالحین کی جماعت ہے تو سورہ فاتحہ میں یہ اللہ تعالیٰ جل فرما رہے ہیں یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی تفسیر سیدنا علی مرزا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو اونٹوں کے اونٹ مار کے رکھ دوں. صرف سورہ فاتحہ تو باقی قرآن مجید اس کا تو سبحان اللہ صرف سبع مثانی کے لیے آپ یہ فرما رہے ہیں اہدنا الصراط، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم کو سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، کون سا سیدھا راستہ؟ انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر تو نے نعمتیں کی، جن کو تو نے انعام یافتہ کیا، جن کو تو نے انعام دیے، ان لوگوں کا راستہ دکھا. اب یہاں پہ اس پہ بہت علماء نے بہت بڑی کلام کی ہے. تو فقیر بھی اسی نسبت سے اس پہ ایک کلام چھوٹی سی ہے صرف آپ کو گوشت گزار سمجھانے کے لیے. سب سے پہلے ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انعام یافتہ بھی کیا اور ان کو نامینیٹ کر دیا کہ یہ میرے وہ خاص بندے ہیں جن کو کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. اعلان کر دیا جن کے میرے قرآن. تو آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں. تو یہ سورہ توبہ کی ایک آیت میں آپ کے سامنے گزار کروں گا اور اس میں جواب ہے اس کا کہ یہ والے لوگ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہا گیا کہ انعام یافتہ. اب جب انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہوا ہے تو میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارک میں آگے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں غور کرو، جب رب العالمین نے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا تو سب سے پہلے ذکر کس کا کیا ہے؟ التائبون توبہ والوں کو ذکر کیا.
انعام یافتہ لوگوں میں جو سب سے پہلا ذکر ہے وہ توبہ والوں کا ہے۔ عبادت گزار کا ذکر نہیں کہ وہ بعد میں ہے، ذاکرین کا ذکر نہیں کہ وہ بعد میں ہے۔ یہ جو راکعوں، یہ جو سجدوں والے ہیں، یہ رکوع والے ہیں، ان کا ذکر بعد میں۔ جو سب سے پہلا ذکر ہے وہ تائبون، توبہ والوں کا ذکر ہے۔ کیونکہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، ہار مان لیتا ہے، جھک جاتا ہے اپنے رب کے سامنے اور کہہ دیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو ہی تو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے۔ دیکھیں یہ 13 صدی ہو گئی بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کے نشے میں دھوت رہتے تھے، نواب دادا تھے، شراب کے نشے میں دھوت رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کرم کیا، جب احسان فرما دیا اور جب انہوں نے توبہ کر لی، تو پھر آپ کے علاقے میں جو جنگلی جانور تھے، جو ریوڑ تھے، وہ راستوں میں پیشاب نہیں کرتے تھے، گندگی نہیں کرتے تھے۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے، آپ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ ننگے پہ جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ فرماتے تھے جس دن میں نے توبہ کی تھی، میرے رب نے جس دن مجھے سلیکٹ کیا، جس دن مجھ پہ رحم کیا، جس دن مجھے میرے رب نے چن لیا، تو اس وقت میں ننگے پاؤں تھا۔ پھر مجھے حیا آئی کہ میں زمین پہ آپ جوتے پہن کے کیسے چلوں؟ تو اس کے بعد میں نے کبھی جوتا نہیں پہنا۔ جوتا انہوں نے نہیں پہنا، لیکن رب نے تمام اپنے مخلوق کو کہہ دیا کہ اب راستوں میں کوئی پیشاب نہیں کرے گا، میرا بشر ننگے پاؤں چلتا ہے۔ اور یہی بشر حافظ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے وقت کے آپ کے ہم عصر ہیں، آپ کے ہم عصر ہیں، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات کی محفل میں جا کے بیٹھتے تھے، تو آپ کی جو سلامزہ تھے وہ کہتے باقی امام آپ ہے، وہ ایک دیوان ہے، اس کی محفل میں جا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے احمد کو، احمد بن حنبل کو علم رب العالمین نے دیا ہے، لیکن جب رب کی قربت چاہیے ہوتی ہے تو وہ بشر حافظ کے پاس ملتی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل ایک دن اپنے آستانے شریف میں بیٹھے تھے، ایک خاتون آئی، اس نے سوال کیا کہ حضرت میرا گھر پہ ہے نا، یہ جو بادشاہ ہے اس کے مال کے بالکل سامنے رات کو سی قندیلیں جل رہی ہوتی ہیں، روشنی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں صحیح وہ کتنے عظیم لوگ تھے جو اپنے رزق کا اس حد تک خیال رکھتے تھے۔ اس کی روشنی چل رہی ہوتی ہے تو میں اپنے جو سوٹ کاٹتی ہوں اپنی چھت پہ بیٹھ اس روشنی میں، وہ کیا میرے لیے یا میرے گھر والوں کے لیے حلال ہے؟ تو آپ نے پوچھا ہے بی بی پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کس گھرانے میں؟ تو اس بی بی نے عرض کیا کہ میں بشر حافظ کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا پورے جہان والوں کے لیے جائز ہوگا، لیکن تمہارے گھر کے لیے وہ جائز ہے، تمہارے گھر سے تقوی کی سورج اور اسماعیل ہوتا نہیں، تمہارے گھر کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیا جب توبہ کی اللہ تعالیٰ عزت کی بارگاہ اقدس میں تو اللہ تعالیٰ عزت نے ایسا نام پر کیا کہ 13 صدی بعد بھی ان کا نام عزت سے لیا جا رہا ہے۔ تو سب سے جو پہلا ذکر ہے شاید مبارک میں وہ توبہ والوں کا ہے، اور اس کے بعد عابدوں کا، یہ جو عبادت گزار لوگ ہیں ان کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد حامدون کا ہے، یہ جو ذکر والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، ذاکرین ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر و فکر کرتے رہتے ہیں، پھر ان کا ذکر ہے۔ آگے رکوع اور سجود والوں کا ذکر ہے۔ پھر آگے جو ذکر ہے نا وہ ہے آمرون بالمعروف ونہون عن المنکر،
والحافظون لحدود اللہ، اور پھر آگے ذکر جو ہے وہ ان کا ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہ بھی نام یافتہ لوگ ہیں۔ اور اس کے آگے والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو قائم کی گئی حدود ہے ان حدود کا بھی وہ خیال رکھتے ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اکثر آپ حلال چیزوں کو بھی جو مشتبہ چیزیں چھوڑ دیتے تھے، جو مشتبہ چیزیں ہوتی تھی حلال کے قریب آپ کو چھوڑ دیتے، ہو سکتا ہے کہ حرام نہ ہو، وہ اتنا زیادہ حلال کا فکر کرتے تھے، کیونکہ جب تک اندر میں حرام کا لقمہ چلا جائے گا 40 دن تک تو ایسی دعائی قبول نہیں ہوگی اس بندے کی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ جو رزق حلال ہے، یہ رزق حلال ذاکرین، یہ جو عابدین ہے، یہ صالحین کی جماعت ہے، یہ ان کے لیے جز میں لازم ہے، اس کے بغیر کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ جتنے بھی جماعت صالحین ہیں جو نیکی کا دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وقت جتنا بھی ظالم ہو۔ اب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ ایک گلی سے گزر رہے ہیں اور ایک اس وقت کا بہت بڑا گنڈا ایک گھر سے ایک خاتون کو، لڑکی کو بالوں سے پکڑ کے اور اس طرح جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ پورا وہ گلی والے لوگ، پورا وہ محلہ دیکھ رہا تھا، لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کو جا کے روک لے۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور تیزی سے اس کے قریب آ کے صرف اتنا فرمایا، اے ظالم، تیرا یہ فعل رب العالمین دیکھ رہا ہے، آپ کی طرح کہنے تھا ادھر گرو اور ادھر جب اس جگہ پہ مر گئے۔ تو یہ کسی سے گھبراتے نہیں۔ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلیفہ پاک مستنجد باللہ عباسی یہ حاضر ہوا اور آ کے تھیلی پیش کی۔ پہلے اس نے کہا کہ مجھے تو کرامت دکھائے۔ آپ نے فرمایا کون سی کرامت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا وقت نہیں تھا سیب کا، تو اس نے کہا مجھے سیب چاہیے۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک سیدھا کیا تو سیب آپ کے ہاتھ مبارک میں آ گیا۔ پھر دوسرا ہاتھ مبارک سیدھا کیا تو اس میں بھی ایک سیب آ گیا۔ آپ نے چھری منگوائی اور اس کو کہا کہ کاٹو اور کھاؤ۔ جب اس نے کاٹا تو اس کے اندر کیڑے تھے، آپ نے کاٹا تو بڑا خوشبودار سیب تھا۔ تو اس نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو ایک ظالم کا ہاتھ لگا کے اس میں کیڑے پیدا ہو گئے، اور اس کو ایک صالح بندے کا ہاتھ لگا اس میں خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ تو اس نے ایک تھیلی پیش کی، اور کہا کہ یہ نذرانہ قبول فرمائیں۔ تو آپ حالت جلال میں آ گئے، تھیلی پکڑ لی اور جب اس کو نچوڑا تو اس میں خون شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے اس کو پھینک کر فرمایا کرامت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خوف نہ ہوتا کہ تو آگے پاس خاندان مبارک ہے، تو اس خون کو یہاں سے بہاتا اور تیرے محل تک یہ خون کی نالیاں شروع ہو جاتی۔ ظالموں کا سردار ہو، ظلم کیے ہوا ہے تم نے، اور مظلوم لوگوں سے یہ پیسے لے کے مجھے ہدیہ دے رہے ہو۔ تو یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ والے بندے ہیں جو اس کے خاص بندے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی شیخ، آپ نقشبند سلسلہ کے کامل ولی تھے اپنے وقت کے، اور محمود غزنوی آپ کا مصر تھا۔
یہ صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے گیا، اپنے وزیر اعظم کو پہنا دیا بادشاہوں والا لباس، اور خود جو ہے نا اس نے پہن لیا وزیر کا لباس۔ جب آپ کی خانقاہ شریف تک گیا تو آپ نے کوئی التفات نہیں کیا اس کی طرف۔ آپ کے جتنے لوگ تھے بیٹھ گئے، بتایا گیا تھا کہ محمود آ رہا ہے، تو جو ریاض تھا اس نے بادشاہ کی طرف کلام کیا، آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اور محمود کو آپ جو ہے نا کلام محمود کے ساتھ ہی کرتے رہے۔ آپ نے اس کو پھر نصیحتیں کی، اس کے بعد لنگر پیش کیا تو وہ نہیں کھا سکتا تھا، لنگر کی ضرورت کیا تھی، تو آپ نے فرمایا کیوں، یہ اندر نہیں جا رہا نا۔ تو بادشاہ پاک سے یہ لوگ، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ جتنا ظالم ہو، جابر ہو، اللہ تعالیٰ عز و جل کے یہ جو خاص بندے ہیں، یہ ان سے جب گھبراتے نہیں ہیں۔ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کی تبلیغ کرتے رہے، آپ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وقت سے صبح کی نماز پڑھائی۔ 40 سال تک عشاء کے وقت سے صبح کی نماز پڑھائی، رات کو بھی جاگتے تھے، دن کو بھی رب کی مخلوق کی خیر خواہی کرتے تھے۔ اور آپ کی جو کرامات ہیں وہ اتنی بے انتہا کہ اولیاء امت میں سے کسی ولی کی جو کرامات ہوئی جتنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب یہ لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، انعام یافتہ لوگ، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نامور کیا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ صدیاں گزر گئی، ان کے نام ابھی تک زندہ اور تابندہ ہے، قائم اور دائم ہے۔ سید علی میری کو دیکھ لیں آپ، دادا گنج باغ صاحب کو 1000 سال ہو گیا آپ کو، کم و بیش 1000 سال۔ سیدنا علی رضا کریم کریم کی 7ویں پشت میں ہے، اتنے قریب ہے، 7ویں پشت میں ہے، 4تھی صدی ہجری میں آپ آئے تھے لاہور۔ 1000 سال آپ کو ہو گئے، اور اولاد مبارک کی نہیں ہے کوئی کہ کوئی کہے کہ چلو اولاد کی وجہ سے نام زندہ رہ گیا۔ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ عز و جل کے بتائے ہوئے جو احکام تھے، جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، قرآن مجید رب العالمین نے ہمیں حکم فرما دیا، ان پہ اسی طرح عمل کیا، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے نامور کر دیا، اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ یہاں پہ ایک چیز آج کے دور کی میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ جو ہمارا دماغ ہے، ہم ماننے والے ہیں بزرگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فراست دی ہے اس کو بھی استعمال کیا کریں۔ آج کی یہ ایک بڑی بدبختی ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں جو دکاندار حضرات ہیں، جو بازاروں میں بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ یہ لوگ گھروں میں بھی چلے جاتے ہیں اور آ کے شبد بازی دکھاتے ہیں، شبد بازی دکھاتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے، کنکر کوئی پتھر اٹھا کے دے دیتے ہیں، میٹھا ہوتا ہے، آگے سے ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وہ کرامت ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ انہیں دینا چاہے ان کو دے دیتے ہیں۔ تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا جو ولی ہوگا کبھی وہ ایسے نہیں کرے گا۔ رب العالمین کے جو دوست ہیں ان کے لیے حکم تو یہ ہے کہ وہ اپنی ولایت کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح دوشیز اپنی دوشیزگی کو چھپاتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا، وہ کبھی بھی ایسی شوق و باتیں نہیں کریں گے۔ کرامت کا تو ظہور تب بھی جائز ہے جب اسلام کو ضرورت ہو یا اللہ عز کی مخلوق پہ ظلم ہو۔ اور بہت بزرگان ایسے گزرے ہیں جو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کیا ضروری تھا کہ کرامت دیکھ کے اپنے آپ کو بنوانا ہے کہ میں صالح بندہ ہوں؟ کیا تمہارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ لوگ دیکھیں کہ ہاں یہ صالح بندہ ہے؟ تو اس لیے یہ خدا کا خیال کیا کریں، کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی لوٹنے والے ہیں آج کل اس مشکل دور میں، بہت مشکل وقت ہے، سب سے بڑی بات جو ذہن میں رکھنی یہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ خاص بندے ہیں جس طرح بازاروں میں دکانوں میں نہیں پھرتے، یہ محلوں میں اس طرح آ کے اور نہیں پھرتے، گھروں میں مانگتے پھرتے ہیں یا کوئی ایسے شوق دکھا کے پھر مانگتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اللہ کا دوست ایسے نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا دوست مانگتے ہی نہیں اور ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ہر مہینے جو عباسی خلیفہ تھا ہر مہینے ایک خلعت بھیجتا تھا، ہر مہینے، اور بادشاہ جو خلعت بھیجتا تھا وہ ایسے نہیں تھی، وہ لاکھوں درہم میں جاتی تھی اور آپ سے لے کے کبھی بھی آپ نے وہ نہیں پہنی۔ آپ فرماتے ہیں فلاں آٹے والے کو دے دو، وہاں سے یہ لنگر کے لیے آٹا آتا ہے اس کو دے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے کہ گلی گلی محلے پھرے اور اس طرح کی شوق بازیاں دکھائیں اور پھر لوگوں سے جو ہے نا یہ لوگوں کو لوٹ مار کریں گے۔ یہ ویسے ہی ذہن میں رکھ لینا ہے کہ یہ کوئی وہ ولی نہیں ہوتا، بالکل آپ اس کو جو ہے نا جس طرح سے پیش آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی بھی ضائع نہ کریں۔ ایسے جو مومن ہے اس کے لیے تو حکم اتنا بڑا ہے کہ تک فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو جو اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کے لیے تو یہ اتنا بڑا حکم آیا پڑا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن جو انعام یافتہ ہیں، جن کو شریعت کا بھی نہیں پتا، طریقہ تو بہت بات کی بات ہے، شریعت کی نہیں پتا۔ انعام والے وہی ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ صالحین کا ان کی کوئی علامت آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں پتہ ہے، جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہی صالح بندہ ہے۔ اب وہ سوجھ ہم میں ہو تو تابہ میں پتہ چلے گا، وہ سوجھ تابہ ہو جب ہم آقام الہی کی پابندی کر رہے ہوں، کیونکہ جو بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس کو کسی کے آگے گرنے نہیں دیتا اور ایسے بندے کو ضائع نہیں ہونے دیتا رب العالمین، جو اس کی بات گئے کہ اس میں جھک رہا ہو۔ انعام یافتہ وہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جل کے جو بتائے ہوئے احکام میرے آقا پاک احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، وہ ان پہ عمل پیرا ہے اور مکمل ان پہ بعمل ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ جل کی مخلوق کی خیرخواہی کر رہے ہیں، وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعام یافتہ کے لیے شرط اول ہے صرف عبادت، صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ عبادت نہیں ہے۔ ان سے بڑی عبادت جو ہے وہ مخلوق کی خیرخواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیرخواہی کی جائے۔
یہ جو بندے یہ احکام الہی پورے کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں، وہی تو اللہ کے دوست ہیں، وہی تو انعام یافتہ ہیں۔ انعام تعالیٰ والے وہی تو لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوا ہے۔ صالحین کی جماعت کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ان کے ساتھ کوئی بھی ظلم کر لے وہ اس کو کبھی بھی بد دعا نہیں دیں گے، وہ اپنے معاملہ رب پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو جو اس کے صالح بندے ہیں ان کے ساتھ جو بھی کوئی ایسی بے ادبی کرتا ہے وہ کچھ نہیں کہتے، لیکن رب العالمین نہیں چھوڑتا، ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے ایسے بندوں کو۔ جب ایک دفعہ کسی بندے کا پتہ چل گیا کہ ہاں یہ وہ بندہ ہے جو انعام یافتہ ہے، جس پہ اللہ عز نے انعام کیا ہے، اب سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی غلامی کریں، سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی غلامی کریں، اس کی غلامی کریں، اس کی قربت کریں۔ ہم نے اپنے آپ کو پہلے دیواروں کے اندر بند کر دیا، مقید ہو کے رہ گئے۔ اس دیوار سے آگے نہیں چل رہا، ہم نے چلے گئے تو سکتے کافر ہو جائے، اس گروہ کے بیر تو جا ہی نہیں سکتے، چلے گئے تو کافر ہو جائیں گے۔ تو جو بھی جن کے ساتھ نسبت ہے، جو بھی جن کے پاس جن کی قربت ہے، تو ضرور جن کے ساتھ قربت ہے ان کو بھی چیک کیا کریں، جن کے ساتھ نسبت ہے ان کو بھی چیک کیا کریں۔ اور صرف فرق جو ہے نا، صرف یہ نماز روزہ ہی نہیں ہے کہ نماز روزہ جو بندہ کر رہا ہے بس وہی صالح بندہ ہے جی، ہم اس کے غلام ہو جائیں، نہیں، اس کو دیکھا کریں کہ اس کا جو رویہ ہے غریب لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ امیر لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہے، غریب لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے تو وہ نہیں ہے ان میں شامل، انعام تعالیٰ والوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے آگے دیوار قائم کر دیا ہے، اب وہ امیروں کے ساتھ اس کی قربت ٹھیک ہے اور غریب لوگوں کے ساتھ اس کی قربت ہی نہیں، بیٹھنے نہیں دیتا، تو وہ انعام یافتہ نہ ہوا۔ اچھا ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں، یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ سارے معاملے، اس کے باوجود بھی اندھے بنے ہوئے، اور ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اور لاجک دیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو کچھ نہیں ہے، ان کا جو باپ ہے وہ قلندر تھا، ان کا دادا وہ قطب تھا، ان کا نانا وہ غوث تھا، وہ تو وہ تھے، تو جن کی قربت میں آپ ہے وہ کیسے ہے؟ کیونکہ آپ نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو آپ کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا نا، ان کے ساتھ تو نہیں ہوگا۔ اور بعض ایسے جو شریعت کا پابند بھی نہیں ہے، جو غیر شریعت کے پابند ہی نہیں ہے، اور ہم نے سرتاج بنایا ان کو، تو یہ پوچھا جائے گا، ان سے تو پوچھا جائے گا، ہم سے بھی ضرور پوچھا جائے گا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھوں کا ساتھ عطا فرمائے، اور یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربت عطا فرمائے ہم سب کو، اور دین مدین سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ربیع ثانی پورا انشاءاللہ اگر زندگی ہے تو باقی بھی اولیاء کرام کے تذکرے ہوں گے اس مہینے میں، اور خصوصاً حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے بڑی گیارہویں شریف بھی آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس میں یہاں پہ بھی اہتمام ہوگا، آپ لوگوں کے گھروں میں جہاں بھی ہو
ضرور اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم فرمائے. اور